السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہزاد احمد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ چینج نیشن پر حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے عید میلاد النبی کے حوالے سے ہے۔ جیسے آج ہم ریکارڈ کر رہے ہیں 12 ربیع الاول ہی ہے، اور الحمدللہ ہم بھی مناتے ہیں عید، لیکن ایک ڈیسنٹ انداز میں جو اسلامی دائرے کے اندر رہ کے۔ تو میری ویڈیو کو پوری دیکھیں، جج کرنے سے پہلے یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ فتویٰ دینے سے پہلے کوئی بھی کسی قسم کا ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیے گا۔ امید ہے آپ تک میرا پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ بیسیکلی جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اور یہ عید میلاد النبی جو کوئی کہتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ بڑے سخت الفاظ بھی یوز کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ سنت ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ فیشن بنا لیا ہے۔ تو لوگ عجیب، ہر کسی کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ لیکن میرا یہ بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی فتویٰ دینے سے پہلے ویڈیو پوری لازمی دیکھیے گا۔ تو بغیر کسی کوئی بھی ہم ڈیولپ کرنے کے سٹوری کو سیدھا آتے ہیں عید میلاد النبی پر۔ عید میلاد النبی بیسیکلی جو ہے نا، جو سب کا متفقہ رائے جو ہے وہ 604 ہجری میں شروع ہوا تھا عید میلاد النبی کا باقاعدہ آغاز اس کا۔ اس سے پہلے کسی صحابہ نے، کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہوتے تھے سوموار والے دن، تو وہ خوشی کے لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے۔ لیکن اب ہم دیکھا جائے اگر آج جیسے 12 ربیع الاول ہے تو آج کتنوں نے روزہ رکھا ہے، اور مسلمان کہنے کے تو ہم سارے ہیں مسلمان اور عید میلاد النبی منانے والے بھی ہیں، لیکن کیا ہم ایز اے مومن روزہ رکھا کسی نے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا؟ آج سارے دیکھیں گے آپ، جلوس نکلیں گے، اور وہ بعد میں ڈسکشن ہوگی کہ کیسے ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ عملی طور پہ ہم مسلمان ہیں جو ہم یہ اہتمام کرتے ہیں جلوس کا اور مجالس کا، محفلوں کا؟ تو عید جو ہے یہ آپ کو میں نے بتایا کہ 604 ہجری میں شروع ہوا۔ یہ فرسٹ آف آل جو سب سے پہلا، یہ عراق کے اندر بادشاہ تھا ملک المظفر نام کا بندہ۔ وہ ان کی عیسائیوں سے جنگیں وغیرہ ہوتی تھیں، تو وہ انہوں نے سوچا یہ عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں، تو ہم بھی ان کے مقابلے میں نا 12 ربیع الاول، جیسے ربیع الاول کا، 12 ربیع الاول نہیں، ربیع الاول میں ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن منائیں گے۔ اور انہوں نے بڑا اہتمام کیا کھانے پینے کا، اور مرغے، اونٹ، بکرے وغیرہ قربان کیے، تو عوامی اجتماع کیا، وہاں پہ دعوت دی ان کو، لوگ آئے، کھایا پیا سب نے۔ تو وہ ایک سٹارٹنگ جہاں سے ہوا، لیکن انہوں نے بھی 8 ربیع الاول کو منائی تھی یہ عید میلاد النبی۔ اور جو جیسے ہمارے مکتب فکر ہیں، ہم حنفی اور جو بھی ہیں، اب پھر میں اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن جو بھی ہیں حنفی، بریلوی، سنی اور دیوبند ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، ہمارے بھائی، سارے بھائی ہیں ہم الحمدللہ۔ میرا یہ یقین ہے کوئی بھی فرقہ واریت نہیں ہے، سب اپنے اپنے دین پہ قائم ہے، اور کسی کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، پہلی تو بات ہے۔ کیونکہ ایک حدیث ہے، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، صحیح مسلم کی 4873 نمبر اس کا ہے۔ اس کی جو حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لایا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اگر یہ ہے پیمانہ ہمارے مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا، جو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے میں یہ باتیں ہیں تو آپ اس کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں، اور اس کا جو بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے وہ اللہ تعالیٰ اور وہ جانے، آپ اس معاملے میں نہ پڑیں۔ تو یہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بھی 10 محرم کو کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ تو وہ بھی ہمارے معتبر، ہمارے کیا ولی ہیں اللہ کے، اور ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ اگر ان کی بات کو دیکھا جائے تو مختلف آراء ہیں، کوئی 2 ربیع الاول کو بھی کہتا ہے، کوئی 8 کو بھی کہتا ہے، 9 ربیع الاول کے بڑے لوگ پختہ یقین سے کہتے ہیں اور اس حوالے سے دلیلیں بھی دیتے ہیں۔ تو جیسے حجۃ الوداع جمعہ جو تھا، 9 حجۃ الوداع جب ہوا، 9 ذی الحج تاریخ تھی، اس دن تھا جمعہ، اس حوالے سے بھی اگر بنایا جائے نا 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا وفات کا دن، ظاہری وصال کا دن، تو وہ نہیں بنتا 12 ربیع الاول۔ آپ کیلکولیشنز دیکھ لیں، میں لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو ایک پیچھے سے ہسٹری بتا رہا ہوں، میرے اوپر فتویٰ وغیرہ آپ نہیں لگائیں گے۔ میں خود الحمدللہ عید میلاد النبی مناتا ہوں، اور ایک ڈیسنٹ انداز میں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان پر درود بھیجیں، نماز کا اہتمام کریں، اسپیشل طور پہ عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ اس دن زیادہ عبادات کریں، ذکر اذکار کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجیں، اور اپنے حیثیت کے مطابق لوگوں کو، غریب لوگوں میں تقسیم کریں۔ لیکن یہ جو آج کل جو ہمارا یہ چل پڑا ہے نا، فیشن ہی نکل پڑا ہے،
نعوذ باللہ یہ کہنا چاہیے کہ میں نے محرم میں بھی دیکھا ہے اور ربیع الاول میں بھی دیکھا ہے. یہ پہلے اس طرح اس پیمانے پر جلوس وغیرہ نہیں ہوتے تھے. یہ اہل تشیع حضرات سے پتہ نہیں اب ان کو جالسی ہے تو وہ انہوں نے ان کے مقابلے میں جلوس نکالنا شروع کر دیے ہیں. لیکن میں دونوں کو ہی کہوں گا, میں خود پریکٹیکل میں نے دیکھا ہوا ہے. محرم میں بھی ہمارے اہل تشیع بہن بھائی جو ہیں وہ پارلرز پہ جاتے ہیں, تیار ہوتے ہیں. جو نوجوان لڑکے ہیں وہ جم وغیرہ جوائن کر لیتے ہیں, باڈی بلڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ماتم داری کرنی ہے جی ہم نے. اور اسی طرح برہ ربیع الاول آ رہی ہے, جو ہماری بہنیں ہیں اور جو بھائی ہیں جو نعت وغیرہ پڑھتے ہیں, اور وہ جائیں گے اور اپنا پارلر سے تیار ہوں گے اور عجیب طرح کے, مجھے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم سب کو ہدایت دے, کہ اس طرح کے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ ایک ہے نعت جس کا مصرع میں بتاؤں کہ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا. یہ ساروں نے سنی ہوگی نعت. وہ بھائی ان کا جو شاعر کا جو مقصد ہے, نبی کا جھنڈا اسلام ہے, اس کو لے کر نکلو پوری دنیا پہ چھا جاؤ. یعنی کہ پوری دنیا میں اسلام کا پھیلانا ہے ہم نے. یہ نہیں کہ پریکٹیکلی آپ جھنڈا پکڑ کے اور سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں, سلنسر نکالے ہوئے ہیں اور نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں آپ نے, اور کوئی ٹرالیوں پہ پھر رہا ہے, اتنے اونچی ڈیگوں میں آپ نے نعتیں لگائیں. نعتیں بھی نعوذ باللہ ایسی نعتیں کہ وہ گانوں کی طرز پہ بنائی ہوئی ہیں. ایک گانے ہیں وہ اسی کی دھن وغیرہ پہ ساری وہ نعت ریکارڈ کی ہوئی ہے. تو اس طرح کی تو نعتیں میرے نزدیک تو گناہ ہیں آپ کو, کیونکہ آپ نعت جب شروع ہوتی ہے نا, وہ آپ کے فوراً ذہن میں سب سے پہلے وہی گانا آتا ہے کہ یہ تو اس گانے کی طرز پہ انہوں نے نعت بنائی ہوئی ہے. تو پہلی تو بات ہے ایسی نعتیں پڑھنی نہیں چاہیے. نعت ہو سمپل سی, جیسے پہلے دور میں پڑھتے تھے دف پہ ہو زیادہ. یہ اب وہ ساؤنڈ افیکٹس ڈال دیے ہیں, وہ ایکو افیکٹ ڈال دیے ہیں. کیسے آپ کس طرف جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ ہم مسلمان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچار کرنا ہے, ہم نے الٹے کاموں پہ زیادہ توجہ ہے, اور عملی طور پہ ہمارا جو اقدام ہے نیل آپ کی ہماری اور ہمارے عمل سے متاثر ہو کے کتنے غیر مسلم اب تک ایمان لا چکے ہیں. اس بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا. بس یہ ہم نے جلسے نکالے ہیں. اور یہ میں آپ جو مجھے جانتے ہیں, میں قسم وغیرہ نہیں کھاتا, لیکن آپ کو دوسرے ویورز ہیں ان کے لیے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. میں نے اپنی آنکھوں سے 2017 کی واقعہ, یہ 2017 کا واقعہ, 12 ربیع الاول کو میں جہاں پہ رہتا ہوں, میں نے یہاں سے تقریباً 1.5-2 کلومیٹر دور میں کسی کام سے باہر گیا. رات کا ٹائم تھا, 12 ربیع الاول کا دن تھا وہ, یعنی کہ شام ہو چکی تھی, جلوس ختم ہو چکے تھے. اور میں نے اس رات کو دیکھا, وہ روڈ کے اوپر انہوں نے سٹیج لگایا ہوا تھا, لڑکے مجرا لگایا ہوا تھا اور وہ ڈانس کر رہے تھے. استغفر اللہ. یہ میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا حوال بتا رہا ہوں 12 ربیع الاول کا. اور ملتان کے اندر ابھی 2-3 سال پہلے آپ نے سنا بھی ہوگا, اس پہ نیوز چینلز پہ بھی رپورٹ ہوا تھا کہ وہ انہوں نے حور بنا کے ایک لڑکی کو وہ جلسے کے اندر بٹھایا ہوا تھا, اور نعوذ باللہ وہ اس کو پورا جلسہ گھنٹہ گھر چونک وہاں پہ اس کو لے کے آئے, اور وہ اس کو پیمنٹ نہیں کی. پھر انہوں نے جو اس کے ساتھ پورا دن کا طے ہوا تھا, اس نے کیس کر دیا ان کے اگینسٹ, جلسے والوں کے خلاف, کہ نعوذ باللہ آپ جلسہ نکال رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کے بارے میں کیا, پردے کے بارے میں کیا حکم ہے, اور آپ میلاد ریلی کے اندر حور بنا کے بٹھایا ہوا اس کو. انسان اور حور کا مقابلہ, آپ کیسے لوگ ہیں؟ اور یہ میں نے خود دیکھا ہے جلسے جلوسوں میں کیسے لوگ ہلڑ بازی کرتے ہیں لڑکے, اور رات کو وہ جو سجا دیتے ہیں, پہاڑیاں بنی ہوئی ہیں, بچوں کو لے کے جائیں گے باہر, وہ عجیب طرح کے وہ ان کو انٹرٹینمنٹ. بھئی اور بھی اتنے دین ہیں, آپ اس دن بنائیں, جو مرضی بنائیں, آپ اس دن کریں, یہ اسلامی دین ہے. آپ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں, ذکر اذکار کریں, گھر بیٹھیں, اور جو اہل بیت ہیں ان کے اوپر آپ سلام درود بھیجیں. آپ باہر رات کو انجوائے کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. وہ پھر جو شیطان ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے اور لوگوں میں وہ سرگوشیاں کرتا ہے اور اپنا شیطانی عمل ان کو اکساتا ہے. تو پھر وہ لڑکیاں بھی چھیڑتے ہیں لڑکے, اور ہلڑ بازی بھی کرتے ہیں, سارا کچھ بھول جاتے ہیں. یہ 12 ربیع الاول ہے. تو یہ ساری جو واقعات ہیں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں خود. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, لازمی بات ہے. لیکن یہ ہم اپنی انا پرستی میں ضد میں آ گئے نا, مانتے نہیں ہیں بات. نہیں جی یہ تو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں, تو یہ وہ. میں الحمدللہ آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, میں خود بناتا ہوں عید میلاد النبی, لیکن یہ جو ہمارا طرز ہے نا, یہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا, اور اس کو اوپر بہت غور کرنا پڑے گا اس کو چینج کرنے کے لیے, کہ ہم ایسے عمل کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں, اور کہ میرا امتی یہ کام کر رہا ہے, نہ کہ وہ ان کو الٹا پریشانی ہو ہماری عمل سے. تو یہ سارے جو جتنے بھی ہیں نا
نعتیں وغیرہ، یہ مقابلے بازی، گلیاں سج رہی ہیں، گلی سجائیں، چراغاں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک مہذب طریقے سے وہ مقابلے بازی کر رہے ہیں۔ نیوز چینل والے اناؤنس کر رہے ہیں جی جس کی گلی زیادہ اچھی سجی ہوگی ہم اس کو انعام دیں گے۔ بھائی کیا بات ہے، آپ ہر کسی کے اب بالفرض ایک گلی میں غریب لوگ رہتے ہیں، اب ان کی حیثیت نہیں ہے اتنی، وہ اپنے مطابق ہو سکتا ہے ان کی عقیدت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جس نے گلی اتنی اچھی سجائی ہوئی ہے اب ظاہر طور پہ۔ اب میں نے ایک جگہ ہے یہاں پہ، وہاں میں نے دیکھا، میں ایریا کا نام نہیں بتاؤں گا آپ کو، لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے، ساری لوگ مانتے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ لڑکے مقابلہ کرتے ہیں یہ گلیاں سجانے کا، اور یکم ربیع الاول سے شروع ہو جاتا ہے ان کا کام، اور 12 ربیع الاول کی رات کو انہوں نے نا زیور، عورتوں کی طرح زیور پہنا ہوتا ہے، لاکٹس، چینز، انگوٹھیاں، وہ بیٹھے ہوں گے اپنے تھڑوں پر، اور لوگ آ رہے ہوں گے گلیاں دیکھنے کے لیے، لیڈیز آ رہی ہوں گی، وہ بھی تیار ہو کے آ رہی ہوں گی، اور ان کو دیکھنے کے لیے اتنا سونا پہنا ہوا لڑکوں نے، ایسے ایسے وہ عجیب طرح کا ماحول ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری آپ کے ساتھ گزارشات تھیں ہماری کہ آپ کریں جو کچھ مرضی کریں، اپنے ہر کسی نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے، لیکن ایک دوسرے کے اوپر فتوے نہ لگایا کریں کہ وہ منا رہا ہے، وہ نہیں منا رہا، نہیں منا رہا اس کا اپنا فعل ہے، نہ منائے، اور جو بڑھ چڑھ کے مناتے ہیں ان کا اگر گنجائش ہے وہ لازمی منائیں، اور جو نہیں مناتے ان کو آپ بھی ٹانٹ نہ کریں کہ آپ کیوں نہیں مناتے۔ لیکن جو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسلامی تعلیمات کے اندر رہ کے ہر چیز میزان جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو متوازن زندگی گزارنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا کہا ہے کہ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اور بخیلی بھی نہیں ہونی چاہیے، کہ درمیانی راستہ اپنانا چاہیے ہر معاملے میں۔ تو عید میلاد النبی بھی منائیں، یہ نہیں کہ 12 ربیع الاول آپ سارا مہینہ منائیں، بے شک سارا مہینہ منائیں، لیکن اپنے عمل سے منائیں، اور جو غیر مسلم ہمارے جیسے ہماری کمیونٹی میں ہر جگہ پہ ہیں غیر مسلم، وہ آپ کے عمل سے دیکھ کے فدا ہوں کہ اسلام اتنا اچھا دین ہے، اور آپ ان کے مسکرا کے ملیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان تک پہنچائیں، نہ کہ آپ باہر ڈیک لگایا ہوا ہے آپ نے، کوئی سن نہیں رہا بیٹھے آپ اسی ڈیک کے ساتھ بیٹھے آپ اپنا گلشرے اڑا رہے ہیں، ہلڑ بازی کر رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو، نہ کوئی نعت کا احترام ہے، نہ کوئی تلاوت کا احترام ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ ساتھ والے گھر میں کیا کوئی بیمار ہے یا کیا، وہ اتنی اونچی آواز میں وہ چل رہا سارا دن ڈیک، کوئی سنے نہ سنے، وہ باہر گلی میں لگا ہوا ہے۔ اور تو یہ ساری چیزیں ذرا غور کریں، ان پہ اپنا آپ محاسبہ کریں آپ، اور ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا جیسا موٹیو ہے ہمارے چینل کا، تو ہم آپ کی اصلاح کے لیے بولتے رہیں گے، چاہے آپ کو بات بری لگے چاہے اچھی لگے، اور یہ اس کو ٹھنڈے دماغ سے سوچیں آپ، انشاءاللہ آپ کو ہماری باتیں آپ کی عقل میں بھی آئیں گی، اور آپ اس کو بات کو تسلیم بھی کریں گے، ہم غلطیاں کرتے ہیں جس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، بہزاد احمد کو اجازت دیجیے، اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا ہمارا چینل چینج نیشن، اس کو پلیز سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔